السلام علیکم جی. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا شاہ کمال صاحب کا، بہت بڑے بزرگ تھے، میں نے آپ کو بتایا ہے، اور مزار کی حالت بھی بتا دی کیسی تھی. اور یہی حالت ہمارے حضرت سید جامع منظوری، حضرت سید محمود حضوری، جو کہ حضوری خاندان ہے، اور ایسے حضوری خاندان ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہسٹری میں یہ 4 حضوری ہیں، 5واں کوئی نہیں. اور ساتھ یہ بھی ان کا ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے آگے سے 4 محبوب ہیں جو کہ گڑی شو، لاہور کا علاقہ گڑی شو ہے، وہاں دفن ہے. یہ میرا خاندان، اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں. اور ان کو حضوری کیوں کہتے تھے؟ کہ جو بندہ بھی ان کے پاس آتا تھا، ان سے ملتا تھا، ان کی خدمت آتا تھا، اس کو اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشارت دے دیتے تھے. اسی رات، یہ نہیں کہ اگلی رات، اسی رات. اس لیے ان کو لقب ملا حضوری کا. اب 500 سال سے یہ مزار بنے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھے 500 سال سے جو مزار بنے ہوئے ہیں اور جن کے گنبد مٹی اور چونے سے بنے، ان کی کیا صورتحال ہوگی. بڑی توجہ کی ہے گورنمنٹ کی اس طرف لانے کی، کیونکہ ہمارے بزرگوں کو یہ لینا دینا پسند نہیں ہے، اور ہم نے آج تک وہاں کو گلہ بھی نہیں بنایا. کیونکہ اگر آپ گلہ کوئی آپ تجربہ کریں، کوئی آگے وہاں کو گلہ بنا بھی دے گا نا، تو مہینے یا 2 مہینے بعد آپ کو دیکھیں آپ کو گلہ خالی ملے گا، کیونکہ ان کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے. تو میں نے گورنمنٹ سے بار ایز اے گدی نشین بڑی کوشش کی، باتیں بھی ہوئیں، یہ بھی ہوئیں، اینڈ رزلٹ زیرو. چل خیر، اب جو کرنا اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے. شاید اس چینل سے ہی ان کی سنی جائے بزرگوں کی. تو اب میں ذکر کرتا ہوں ان کے بھائی کا، شاہ جمال صاحب کا. یہ جو ان کا مزار ہے نا، ان کا تو اچرا ان کا صرف آگے 3 میل آگے میں نے بھائی بتایا تھا نا، لیکن ان کا مزار جو ہے وہ مین اچرے کے میں ہے. بہت بہت بڑی ہستی ہے ان کی، دونوں بھائیوں کی. اور یہ جو مزار ہے نا، یہ اس کی 2 منزلیں ہیں، اور پہلی منزل سیڑھی ہے، کافی سیڑھی ہے. میں گیا ہوں، 25 ہونی ہونی کم از کم. تو سیڑھی چڑھ کے تو پھر ان کا مزار آتا ہے، کیونکہ یہاں آمدن ہے، اوقاف کے انڈر ہے، تو سارا اچھا بنا ہوا ہے. چاروں طرف پکی دیواریں ہیں. اور جو نیچے پہلی منزل ہے نا، اس میں مٹی بھری ہوئی ہے. آگے چل کے بتاؤں گا کیوں بھری ہوئی ہے، کیا وجہ ہوئی. اب دوسری منزل جو ہے اس کے اوپر تو شاہ جمال صاحب کی پختہ قبر ہے. اور بس جیسے آپ نے بتایا، قبر کی چاروں طرف دیواریں بھی بڑی مضبوط بنائی ہوئی ہیں. گلے لگے ہوئے نا، گلوں میں آمدن ہے نا وہاں. اور وہاں اگر آپ کبھی جائیں نا، وہاں میں تو گیا ہوں نا، تو وہ وہاں ایک چرگی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ حضرت شاہ جمال کے وقت کی ہی لگی ہوئی ہے، جو آج بھی لگی ہوئی ہے. اب جو ان کی قبر مبارک ہے نا، اس کے نیچے بھی ایک منزل ہے جس پہ میں نے کہا نا مٹی بھری ہوئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حجرہ، لیکن اس کا دروازہ بند ہے، اس کے اندر تو مٹی ہے. اب اس کا کیا راز ہے؟ اب کہتے ہیں، ہسٹری ہے نا، اس وقت تو ہم لوگ موجود نہیں تھے، لیکن ہسٹری تو موجود ہے نا. کہتے ہیں کہ یہ دروازہ بند کر کے شاہ جمال صاحب چلے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں چلا کرتے ہوں گے ظاہر ہے. اور چند دن ہوئے، وہ چلے میں مصروف ہے، چند دن ہوئے کہ حجرے کی چھت گر گئی. چھت گر گئی تو ساری مٹی آ گئی نا. بھی آپ کا مسئلہ آ گیا نا، پوائنٹ سامنے. اب جو خدام تھے، جو خادم، انہوں نے چاہا، بڑی کوشش کی آپ کو اندر سے نکالیں، مگر اب دیکھیں ولی اللہ تھے نا، اللہ تعالیٰ کے. اندر سے کیا آواز آتی ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو چکا، ہمارے جسم خاکی کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حجرے کے اوپر ہی ہماری قبر بنا دو. اٹ مینس ابھی بھی وہ وہی ہے.
چنانچہ ایسا ہی جیسا پھر انہوں نے حکم دیا ویسا ان کے جو خادم تھے اس وقت انہوں نے کیا. اب وہاں ہسٹری میں جائیں تو وہاں جب پتہ کریں یا ہسٹری میں تھوڑا سا توجہ سے دیں تو وہ لوگ وہاں سے پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ اصل میں یہ عمارت جو ہے نا یہ 2 منزلہ نہیں تھی، یہ 7 منزلہ عمارت تھی. اب جو ہسٹری کہتی ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. اور اس کے قریب ایک شہزادی کا باغیچہ تھا. یہ بڑے پرانے دوروں کی بات ہو رہی ہے نا. اور وہ شہزادی جو تھی وہ اکبر بادشاہ، اس کا اکبر بادشاہ کا دور تھا تو اس کی وہ رشتہ دار تھی. تو اس نے آپ کو کہلوا بھیجا کہ جناب شاہ جمال صاحب آپ کی عمارت بہت بلند ہے، جس سے میرے محل میں لوگوں کی نظر پڑتی ہے، تو آپ اس کا کوئی بندوبست کریں. اب شاہ جمال صاحب تو ویسے ہی بڑی جلالی تھی. چنانچہ جناب کیا ہونا تھا، کہنے کی دیر کی گئی تھی تو آپ وجد میں آ گئے. اور وجد کی حالت میں آ گئے. اور جب بندہ وجد میں آتا ہے تو پھر وہ رقص کرتا ہے. وجد میں خوب رقص کیا، اتنا رقص کیا کہ 7 میں سے 5 منزلیں زمین میں دھنس گئیں. اور اب جو 2 منزلیں ہیں وہ باقی جو کہتے ہیں نا 7 میں سے 2 رہ گئی وہ اس وقت موجود ہے. آپ اگر کی قوم دیکھی جائے تو آپ سید زادے تھے، اور آپ کے بھائی وہ بھی سید تھے جن کا وہ تو میں ذکر کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں ان کا ذکر کروں گا. ان کا مقبرہ بھی میں نے بتا دیا کس حالت میں ہے، کیا ہے، کس نے بنایا. اور ان کا مقبرہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اچھرا میں ہے اور بڑا بہترین بنا ہوا ہے کیونکہ اوقاف کے انڈر ہے اور پختہ بنا ہوا ہے. لیکن لوگ اب بھی شاہ کمال صاحب کی بھی زیارت کرنے جاتے ہیں، وہاں فاتحہ سب کچھ کرتے ہیں اور چھوٹا موٹا عرس بھی کراتے ہیں. اور یہ جو شاہ جمال کا ان کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ جو چیز گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے تو وہ اس کا عرس کرانا گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. یہاں تو دکانیں بھی بڑی لگتی ہیں ان کے شاہ جمال کے بعد. شاہ کمال صاحب کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے وہاں وزٹ کیا ہوا. اچھا، اب یہ جو دونوں بھائی تھے نا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی یہ جو ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے مرید تو ہوتے ہیں. تو یہ دونوں بھائی ایک شیخ صاحب تھے، ککرا بیگ نام تھا ان کا، یہ ان کے مرید تھے جن کا سلسلہ شیخ بہاؤالدین ملتان کے تھے. شیخ بہاؤالدین بڑے پاپولر مشہور مفتی اور بہت عالم دین ہے. اور شیخ شہاب الدین صاحب وردی یہ بھی بہت ہی عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے بہت. ان کے ساتھ ان کا ملتا ہے. اس کے بعد پھر شاہ جمال صاحب بہت ریاضت بہت ہی ان کی، لوگوں کو بہت فیض پہنچا ان سے، لوگوں نے آگے بہت مرادیں اپنی یہاں سے پوری کرائیں. اور اس کے بعد پھر 4 ربیع الثانی تھی اور ہجری تھی 1061، تو اس میں آپ نے وفات پائی. اور آپ کا مقبرہ ابھی بھی اچھرا میں موجود ہے جیسے میں نے بتایا، اور بڑی اچھی حالت میں ہے کیونکہ اس کا انتظام گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا شاہ کمال صاحب کا، اب میں نے ان کے بھائی صاحب جو شاہ جمال کا بتا دیا. اس سے زیادہ آپ کو ہسٹری میں ان کے متعلق اور کچھ نہیں ملے گا. تو مجھے امید ہے آپ ان کو پڑھیں گے. اور یہ وہ بزرگ ہیں جو لاہور میں جن کا نام لیا جاتا ہے بڑے ادب کے ساتھ. تو آپ اس کو اسٹڈی کریں، اچھا کریں، لائک بھی کریں، دل کرے تو سبسکرائب بھی کریں. لیکن دل کرے تو ویسے نہیں، کیونکہ ہمارا تو کام ہے ایک انفارمیشن پر حضوری چینل جو ہے بیٹھک ہے اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کے اچھے بزرگان دین کی چیزیں آپ تک پہنچانی. جیسے تاغراتیں آ گئی ہیں، ہم نے اس کا بھی آپ کو سارا بتایا، پراپر وے بھی بتایا، شارٹ کٹ بھی بتایا.
اور اپنی کیلکولیشن کے حساب سے ڈیز بھی بتایا کہ ہمارے حساب سے بھائی یہ 2 دن بنتے ہیں جس میں شب قدر آپ کو ملے گی. اور بعد میں اب جب تھوڑا سا ادھر ادھر لوگوں کی طرف توجہ دیں تو شاید لوگوں نے بھی خود تو کیلکولیشن کرنا کافی ٹف کام ہوتا ہے، انہوں نے بھی شاید یہ بھی انہوں نے بھی 25 27 ہی کہنا شروع کر دیا. لیکن ہم نے سب سے پہلے کہا تھا 2529 اور آج بھی قائم ہے. ہر ایک بندے کی اپنی اپنی کیلکولیشن. آپ کسی بزرگ کو یا کسی مفتی کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر ایک کا اپنا نالج ہے. اب شاید میرا نالج اتنا ہو، ان کا نالج اتنا ہو، میں غلط ہوں وہ صحیح ہوں، یہ تو کسی کو بھی نہ پتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ رات کون سی ہے. تو اس لیے میں ان چکروں میں نہیں پڑوں گا. اس کے علاوہ آپ کو کافی وظیفے بتائے، جیسے شوگر سے ریلیٹڈ بتائے، یہ بتائے. تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ بیماری جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے بہت کچھ پیسہ خرچنا پڑتا ہے، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، ہم آپ کو قرآن پاک، کیونکہ قرآن پاک واحد وہ چیز ہے جس میں ہر چیز کا علاج ہے. اب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کینسر کے بھی آتے ہیں جن کا ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، قرآن پاک میں مکمل اس کا علاج موجود ہے. تو اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے جی کہ قرآن پاک میں نہیں یہ نہیں نہ، ہر چیز کا قرآن پاک کے اندر علاج موجود ہے. جس کے اس کی مرضی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہوا ہے. صرف ہم لوگوں کی تھوڑا سا کہہ لیں لا علمی یا نہ عقلی کہہ لیں کہ قرآن پاک تو ہم نے سب نے پڑھ لیا ہے لیکن ترجمے سے نہیں پڑھا. ترجمے سے پڑھا ہو تو پتہ ہو کس قرآن پاک کے آیت میں کیا کیا ہے. اب میں جتنے آپ کو ایکسیلنٹ یا بہترین وظیفے بتائے ہیں، کوئی سورہ بقرہ سے بتا رہا ہوں اسٹڈی کرنے کے بعد، کوئی سورۃ العصر سے بتا رہا ہوں، کچھ علم نشرہ اس کو بتا رہا ہوں، کچھ میں آپ کو سورۃ الفیل سے بتا رہا ہوں، کچھ ڈفرینٹ صورتوں سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو قرآن پاک کی چیزیں ہیں. اور اس میں اور اس کے بعد پھر کچھ وظیفے جو ہیں جو بڑے ہی طاقتور قسم کے وظیفے، میں نے کہتا ہوں مضبوط، اس میں اللہ تعالیٰ کے کوئی نام جو میں آپ کو بتاتے ہیں ہم. تو ہماری تو اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی پوری دیانتداری سے آپ تک اچھی سے اچھی ایک چیز پہنچائیں جس کو آپ یوز کریں اور اس کا پازیٹیو یوز کریں اور آپ کو فائدہ ہو. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.